نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس فقہ میں حج کا بیان جاری ہے اور آج ہے وہ اعمال جو حج میں واجب ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی عمل رہ گیا تو دم دینا واجب ہوگا، ورنہ آپ کا حج صحیح ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ تعداد کے اعتبار سے مختلف، لیکن بعض اس کے 15 یہاں پر 15 ذکر ہیں، بعض اس کو کچھ 20 سے زائد بتاتے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی ہیں اس کی عدد وہ انشاءاللہ آج وہ عرض کیے جائیں گے۔ انشاء الاحرام من المیقات، حج کا پہلا واجب یہ ہے کہ میقات سے انسان احرام کی حالت اور احرام باندھ لے۔ پہلے تو یہ سمجھے کہ میقات کیا ہے، پھر یہ سمجھ لیں کہ احرام کیا ہے، چونکہ اول تو یہ بات ہے کہ میقات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے میقات کس کو کہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جس چیز کو ہم عموماً احرام سمجھتے ہیں وہ احرام نہیں ہوتا بھائی، احرام وہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ احرام ہو اور میقات سے ہو یا میقات سے پہلے ہو۔ میقات یاد رکھ لیں کہ 3 حصے ہیں اس زمین کے، ایک کو کہتے ہیں حرم، ایک کو کہتے ہیں حل، ایک کو کہتے ہیں آفاق۔ خانہ کعبہ جس جگہ پر موجود ہے اس کے سراؤنڈنگ، اس کے ارد گرد کا جو ایریا ہے، بعض مقامات سے یہ 15-20 تقریباً 10-15 میل ہے، بعض طرف سے 3-4 میل ہے، بس اسی طرح اس کے چاروں طرف ریڈیس، اس کا یہ جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں حرم۔ مکہ معظمہ کا پورا شہر حرم ہے، مینا بھی حرم میں شامل ہے، لیکن میدان عرفات حرم شریف سے باہر ہے۔ تو حرم یہ پہلا ایک سرکل سمجھ لیں کہ ایک سرکل ہے یہ حرم، اور یہاں کے احکام اس زمین کے اسپیشل رولنگز ہیں۔ قرآن پاک نے بھی اس کو بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس زمین کے بارے میں وہ رولنگز ہیں کہ اس زمین پر تم کیا کام نہیں کر سکتے۔ مثلا وہاں کے درختوں کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، یہ نہیں کہ حاجی کو یا عمرے والوں کو، کسی کو بھی نہیں ہے۔ وہاں پر اگر کوئی جانور جو موذی نہ ہو، وہ اگر راستے میں بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے، وہاں کسی قسم کا شکار نہیں کر سکتے۔ باقی سارے حکم انشاءاللہ آپ نے اپنے وقت پر آتے جائیں گے۔ تو اتنا عرض کر دیں کہ اس جو خانہ کعبہ کے سراؤنڈنگ ایریا اس کو حرم کہتے ہیں۔ ایک ہے حل، یہ اس حرم شریف کے چاروں طرف ریڈیس، ہر طرف، یہ بعض مقامات سے یہ کوئی 200-250 میل ہے، اور بعض طرف کوئی 60-70 میل ہے۔ تو تقریباً یعنی 200-250 میل سے زیادہ نہیں ہے اور 60-70 میل سے کم نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا، پوری خطہ زمین سے جو بھی انسان آئے گا وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرما دی کہ یہ ہے وہ پوائنٹ کہ کوئی بھی انسان جو مکہ معظمہ میں آنے کا ارادہ رکھتا ہے، آفاقی ہو، باہر سے آ رہا ہو،
تو وہ بغیر احرام کے یہاں نہیں آ سکتا، چاہے اس کا حج کا ارادہ ہو، چاہے اس کا عمرے کرنے کا ارادہ ہو، چاہے اس کا کوئی بزنس کا ارادہ ہے، چاہے اس کا کوئی شادی بیاہ کرنے کا ارادہ ہے، کوئی بھی آدمی اس پوائنٹ کو بغیر احرام کے کراس نہیں کر سکتا جس کا ارادہ ہو مکہ معظمہ جانے کا۔ مگر جدہ یہ حلم ہے، جدہ جس انسان کا دنیا کے کسی بھی خطے سے آ رہا ہے نا، کہیں سے بھی وہ آ رہا ہے، جو جدہ ایئرپورٹ پر اترنا چاہتا ہے اور اس کا ارادہ کیا ہے مکہ معظمہ جانے کا، اور وہ انسان کون ہے جو حل سے باہر کا آفاقی ہے، وہ باقی پوری روئے زمین کا کوئی بھی باشندہ کہیں سے بھی ہے، تو وہ اگر اس کا ارادہ ہوا مکہ تو وہ نہیں جا سکتا بغیر احرام کے، وہاں اتر ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے لازم ہے کہ یا تو میقات سے احرام باندھے یا میقات سے پہلے احرام باندھے، اس پوائنٹ کو کراس کرے گا تو دم واجب آ جائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں، اب وہ انشاءاللہ اپنے وقت پر اس کی تفاصیل بھی آ جائیں گی، لیکن آج کل چونکہ ہم جو ایروپلین پر یا شپ پر یا گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں تو وہاں پر بتا بھی دیا جاتا ہے کہ اتنی دیر کے بعد وہ پوائنٹس آ رہے ہیں۔ انسان چاہے بائی ایئر سفر کرے، چاہے بائی روڈ سفر کرے، چاہے بائی شپ سفر کرے، وہ ان پوائنٹس کو کراس نہیں کر سکتا بغیر احرام کے۔ شرط صرف یہ ہے کہ اس کا ارادہ مکہ معظمہ جانے کا ہے اور وہ آدمی آفاقی ہے۔ اگر کسی انسان نے جدہ ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد مدینہ شریف جانے کا ارادہ ہے یا کسی دوسرے دنیا کے شہر میں جانے کا ارادہ ہے تو اس کے لیے احرام ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ احرام ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو مکہ معظمہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صرف جدہ اترنے کے لیے احرام نہیں چاہیے، یہ جدہ اترنے کے لیے تب احرام چاہیے کہ جب مکہ معظمہ جانے کا ارادہ ہے۔ تو یہ پہلا واجب ہے۔ اب دوسری بات ہے احرام کیا چیز ہے۔ احرام یہ ہے کہ چاہے کوئی مرد ہے یا چاہے کوئی عورت ہے، وہ حج کی نیت کرے گی، نیت کرے حج کی یا عمرے کی۔ چونکہ مردوں کے لیے احرام کی حالت میں سلے کپڑے پہننا جائز نہیں ہے، تو لہذا وہ ان سلے کپڑے پہنیں گے، اور پاؤں کی یہ جو ہڈی ہے اسے نیچے یعنی اس ہڈی کو کور کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ یعنی جو یہ جس کو کینچی چپل کہتے ہیں یہ پہن لے۔ اور اس کے بعد اگر وقت ہو تو نفل پڑھے، اور نفل پڑھنے کے بعد حج کی اگر حج کرنا چاہتا ہے تو عمرے کی اگر عمرہ کرنا چاہتا ہے نیت کرے، اور نیت کرنے کے بعد لبیک اللہم لبیک پڑھے۔ اس نیت کے جو حج کی نیت کے ساتھ یا عمرے کی نیت کے ساتھ جو لبیک اللہم لبیک پڑھا ہے نا، اس کا نام احرام ہے۔ اس کے پھر چونکہ اس کی پابندی ہے تو ان پابندیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسلے کپڑے پہننے ہیں، تو یہ جو ہم انسلے کپڑے مرد حضرات پہنتے ہیں ہم اس کو احرام کہتے ہیں۔ یہ اگر بغیر نیت کے پہلے تو آدمی احرام محرم نہیں ہوگا، اس کے لیے نیت ضروری ہے، اور نیت کے بعد تلبیہ کہے۔ تو خواتین وہ ان کے لیے انسلے کپڑے نہیں، وہ سلے ہوئے لباس پہنیں گے، سلا ہوا لباس پہنیں گے۔ وہ اپنے پاؤں کو بھی کور کر سکتے ہیں، بس ان کا سارا احرام صرف چہرہ ہے کہ ان چہرے کو وہ کور نہیں کر سکتے۔ بس خواتین کا احرام ان کا صرف چہرہ ہے کہ چہرے کو کور نہیں کر سکتے، باقی سارا جسم وہ کور کریں گے۔ باقی ڈیٹیل انشاءاللہ اپنے وقت پر آتی جائیں گے۔ تو یہ واجب ہے، حج نہیں ہو سکتا جب تک، نہ عمرہ ہو سکتا ہے نہ حج کی ادائیگی ہے بغیر احرام کے، یہ واجب ہے۔ دوسرا جو حج میں واجب چیز ہے وہ ہے
مد الوقوف بعرفات الی الغروب، زوال کا جب ہو جائے، ظہر کا ٹائم شروع ہو جائے، زوال سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی رات کا کچھ نہ کچھ حصہ آئے، 10 منٹ ٹھہرے، آدھا گھنٹہ ٹھہرے، گھنٹہ ٹھہرے، یا جتنا بھی ٹھہرے، لیکن سورج غروب ہونے کے بعد میدان عرفات میں زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک سورج غروب ہو جائے میدان عرفات میں، یہ واجب ہے۔ اگر کوئی انسان ابھی سورج باقی ہے 9ویں ذی الحج کا اور وہ میدان عرفات سے باہر نکل آیا تو اس کو دم دینا پڑے گا۔ اگر کسی انسان نے مغرب کے بعد وقوف کیا، چونکہ وہ جو وقوف ویسے تو یہ زوال سے لے کر غروب آفتاب کے کچھ دیر بعد تک ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی انسان رہ جائے تو پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے میدان عرفات میں وقوف کر لے، اگرچہ 1 منٹ یا 1 سیکنڈ کا کیوں نہ ہو۔ تو اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر اس کے لیے دم نہیں ہوگا۔ والوقوف بالمزدلفہ فیما بعد فجر یوم النحر وقبل طلوع الشمس، اور مزدلفہ کا وقوف، وہاں ٹھہرنا 9ویں ذی الحج کا سارا دن چونکہ عرفات میں رہنا، جب 10ویں شروع ہو جائے گی سورج غروب ہونے کے بعد، وہاں سے میدان عرفات کو چھوڑے، مزدلفہ میں جائے اور فجر کی نماز کا کچھ وقت تک وہاں رہے، یعنی کہ فجر کی نماز وہاں ہی بعد فجر یوم النحر، 10ویں کا جو فجر کا اس کا کچھ وقت وہاں گزارے، لیکن سورج طلوع ہونے سے پہلے اس کو چھوڑ دیں۔ سورج طلوع ہونے سے وہ قبل طلوع الشمس سے، اگر کوئی انسان سورج تو طلوع ہو گیا لیکن ابھی تک وہ مزدلفہ میں نہیں آئے تو اس کو پھر دم دینا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی تاخیر ہو جاتی ہے وہ تو لیکن سورج طلوع اس کو ہو گیا تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آنا ضروری ہے، نکلتے وقت بھی اگر کچھ تاخیر ہو جائے تو یہ کوئی بات نہیں۔ وہ رمی الجمار، اور جمرات کی رمی یہ واجب ہے، پہلے دن 1 جمرے کے، دوسرے اور تیسرے دن تمام جمرات کی رمی یہ واجب ہے۔ اور جس آدمی نے حج قران کیا یا حج تمتع کیا، حج قران یہ ہے کہ انسان عمرے اور حج دونوں کے احرام کی نیت ایک ساتھ کرے اور پھر جا کر عمرہ کرے، اور عمرہ کرنے کے بعد پھر وہ احرام کھول نہیں سکتا، اسی احرام میں جو اس نے عمرے کے لیے باندھا ہے اسی احرام ہی کے ساتھ حج بھی کرے، یا حج تمتع کرے جیسے ہم عموم لوگ حج تمتع کرتے، یہاں سے جا کر عمرے کی نیت کریں، صرف اونلی عمرے کی، اور عمرے کی نیت کر کے وہاں عمرہ ادا کر کے آپ احرام کی پابندی سے باہر آ جائیں، نارمل حالت میں آ جائیں، اور پھر 8ویں کو جا دوبارہ حج کا احرام باندھیں تو پھر حج ادا کریں، تو اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ تو جس انسان نے حج کی، چونکہ 3 قسم، حج افراد ہے، حج قران ہے، حج تمتع ہے۔ حج افراد جس نے ادا کیا اس کے لیے قربانی نہیں ہے، لیکن جس نے حج تمتع یا حج قران ادا کیا اس پر قربانی دینا واجب ہے، اور لیکن اس کی ترتیب ہے، یہ ترتیب بھی واجب ہے، یعنی 10ویں روز اس ترتیب کے ساتھ عمل کرنا یہ واجب ہے۔ اس ترتیب کے خلاف کوئی کرے گا پھر بھی دم دینا پڑے گا، کہ پہلے جمرہ کی جا کر رمی کرے، اس کے بعد قربانی دے، اور اس کے بعد اپنے سر کو بال منڈوا لے یا ترشوا لے، ہر ایک انشاءاللہ اپنے جگہ پر تفصیلات آئیں گی۔ تو یہ جو قربانی ہے اور حلق ہے، یہ دونوں چیزیں
ضروری ہیں کہ ایام نحر میں ہوں، قربانی بھی اور حلق بھی، اور حرم شریف میں ہوں۔ یہ جو بعد مجھے تحقیق تو نہیں ہے، سنا ہے کہ یہ جو لوگ بینک میں پیسہ جمع کراتے ہیں یہ جدہ میں قربانی، بھائی وہ قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کے لیے لازم ہے کہ سرزمین حرم میں ہو۔ حرم سے باہر اگر کوئی قربانی کرے گا تو یہ دم لازم، اس کو پھر ایک اور قربانی حرم میں دینی پڑے گی۔ حرم کی زمین کے اندر قربانی کا ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح بال کو منڈوانا یا ترشوانا یہ حرم کی زمین کے منا، چونکہ حرم میں ہے وہاں پر اگر منڈوائے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَتَقْدِيمُ الرَّمْيِ عَلَى الْحَلْقِ، تو ابھی میں نے عرض کر دیا یہ ترتیب ہے، یہ واجب ہے۔ سب سے پہلے رمی ہے، اس کے بعد قربانی ہے، اس کے بعد حلق ہے۔ حلق قربانی سے پہلے نہیں کر سکتا، پہلے میک شور کرے کہ میری قربانی ہو گئی ہے۔ وَنَحْرُ الْقَارِنِ وَالْمُتَمَتِّعِ بَيْنَهُمَا بَيْنَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ فَأَوَّلَا ترتیب۔ چلو یہ کہ یہ جو ہے نا قربانی، رمی اور حلق، یعنی رمی ذبح حلق، یہ میں نے یہ واجب ہے، اس کی ترتیب واجب ہے۔ وَإِيقَاعُ طَوَافِ الزِّيَارَةِ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ، مرد حضرات کے لیے یا خواتین اگر انہیں کوئی عذر نہ ہو تو طواف زیارت، چونکہ یہ حج کا مین پارٹ ہے، دو ہی مین حج کے جو ہے نا رکن ہیں، وقوف عرفہ ہے اور طواف زیارت ہے۔ یہ اس طواف زیارت کا ایام نحر میں ہونا ضروری ہے۔ 4 اس کے چکر فرض ہیں ایام نحر میں، اور 3 جو باقی رہ جاتے ہیں وہ واجب ہے، یعنی 12ویں کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے انسان طواف زیارت سے فارغ ہو جائے۔ اگر کسی انسان نے ایسا نہ کیا تو پھر اس کو اونٹ کی قربانی دینی پڑے گی۔ یہ بہت بڑی، یعنی یا تو اس کو حج ہی نہیں ہوگا یا باقی بہرحال اس کے مسائل آ رہے ہیں سارے۔ اگر کسی بہرحال یہ طواف اگر رہ گیا نا تو انسان کا حج نہیں ہوگا اور حج کی قضا کرنی پڑے گی۔ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، اور صفا اور مروہ کے درمیان حج کی سعی کرنا حج کے مہینوں میں، یعنی انسان جس نے چاہے حج افراد ہے یا حج تمتع ہے یا حج قران ہے، اس کی سعی ہے، اور وہ سعی حج کے مہینوں میں کرے۔ وہ میں پہلے عرض کر چکا حج کے مہینے کون سے ہیں۔ وَحَصُولُهُ بَعْدَ طَوَافِ مُعْتَدِّمِ وَالْمَشْيُ فِيهِ لِمَنْ لَا عُذْرَ لَهُ، اور طواف چل کر کرنا اپنے ٹانگوں پر، اپنے پاؤں پر، یہ واجب ہے، لیکن اس انسان کے لیے جو چل سکتا ہے۔ اگر کسی انسان کو عذر ہے، جیسے کسی کو بھی کوئی عذر ہے جس کے لیے چلنا مشکل ہے، تو وہ یہ جو پش چیئر پر طواف کرائے جاتے ہیں ان لوگوں کو، معذوروں کو اس کے استعمال کی اجازت ہے، لیکن صحت مند انسان کو اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی تھوڑا سا بہانہ بنا کر اس پر بیٹھ کر طواف کرنا شروع کر دے گا تو اس نے سعی کرے گا یا طواف کرے گا، نہ اس کے سعی ہوگی نہ اس کے سعی ہوگی نہ طواف ہوگا۔ اور جب سعی کرے تو صفا سے اس کا شروع کرنا واجب ہے۔ مثلا سعی تو 7 چکر لگانے ہیں، 7 چکر تو دونوں طریقے سے ہو سکتے ہیں، مروہ سے شروع کرے صفا پر جائے اور 7 چکر لگا لے، یا صفا سے جب مروہ سے شروع کر کے صفا پر، یا نہیں، صفا سے ضروری ہے، صفا سے آغاز کرنا ہے، تو 7واں چکر مکمل ہوگا مروہ پر یہ۔ اور ہاں جو نا طواف میں جو خانہ کعبہ کا طواف ہے، حجر اسود کے مقابل میں آ کر طواف یہ واجب ہے۔ آج کل سنا ہے واللہ عالم بالصواب
یہ خبر صحیح ہے کہ ان کی سعودی حکومت کے جہاں سے بھائی جہاں سے مرضی نہیں کر سکتے. یہ اسلام کی تعلیم قیامت تک ایسے ہی باقی رہیں گی. اگر وہ کچھ کریں بھی تو مسلمانوں کو دین پر چلنا چاہیے، شریعت پر چلنا چاہیے. حجر اسود سے وہ پوائنٹ ہے طواف شروع کرنے کا، اور جب چلیں تو اس کو دایاں یعنی بایاں یہ جو مونڈا ہے یہ خانہ کعبہ کی طرف ہو، اور بایاں یہ باہر کی طرف ہو، اور انسان اس طرح چلے. یعنی یہاں سے شروع کرنا، ایسے طواف نہیں کر سکتے. اور والطہارت من الحدثین وستر العورہ، طواف کا اگر وضو کی ضرورت ہے تو انسان وضو کر کے طواف کرے، اور اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل کر کے طواف کرے. بلا وضو اگر کسی نے طواف کیا تو یہ دم دینا پڑے گا، کیونکہ وضو کی حالت میں طواف کرنا واجب ہے. اور ستر عورت یعنی مرد کے لیے یہ ناف سے لے کر یہ جو نیچے ہے یہ گھٹنوں کے نیچے ہڈی جہاں ختم ہوتی ہے، کم از کم اتنے باڈی کور کر کے طواف کرنا واجب ہے. ویسے تو پوری جو ہے نا سر کے علاوہ اور پاؤں کے علاوہ باقی باڈی کو کور رکھنا چاہیے. اگر آدمی جو کہ ہوتا ہی وہ حالت احرام میں ہے. وَأَقَلُّ الْأَشْوَاطِ بَعْدَ فِعْلِ الْأَكْثَرِ مِنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ، وہ میں عرض کر چکا ہوں. طواف زیارت کے 4 چکر فرض ہیں اور 3 چکر واجب ہیں. وَتَرْكُ الْمَحْظُورَاتِ، جو چیزیں احرام کے منافی ہیں ان میں سے کسی کا بھی ارتکاب نہ کرنا، چھوڑ دینا سب کو. وہ کیا ہیں؟ لبس الراجل المخیط، سلے ہوئے کپڑے مردوں کے لیے پہننا. بلکہ اس کے آگے بہت تفصیل بھی ہے. اس کو یہ بعض لوگ یہاں پر گرہ لگا دیتے، گرہ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے. بعض لوگ یہ جو پیسہ ڈالنے اور اپنے کاغذات وغیرہ کی یہ جو بیلٹ ہوتا ہے اس کو باندھنے کے لیے وہ بھی اجازت نہیں. ویسے تو آپ باندھ سکتے ہیں، وہ باندھ سکتے ہیں، لیکن اپنے نیچے والے تہمت کو ٹائٹ رکھنے کے لیے اس نیت کے ساتھ اس کو باندھنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس تہمت کو گرہ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے. بہرحال یہ انشاءاللہ اس ہر ایک کی تفصیل آئے گی. وہ ستر راسی و وجہ، مرد حضرات نہ اپنے سر کو کور کر سکتے ہیں نہ اپنے منہ کو کور کر سکتے ہیں، اور خواتین ان کا سر تو کور ہوگا لیکن منہ وہ بھی کور نہیں کر سکتے. والرفس، کوئی ایسی بات جو عورتوں والی ہوتی ہے مرد حضرات کے لیے یا مردوں کے لیے، عورتوں کو مردوں کے لیے ایسی گفتگو کرنا حالت احرام میں منع ہے، بالکل منع ہے. والفسوق، کسی بھی قسم کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ منع ہے. والجدال، لوگوں کے ساتھ الجھنا، لڑائی جھگڑا کرنا، گالی گلوچ نکالنا، غصے ہونا، یہ سب منع ہے. وقتل الصید، اور حرم شریف میں کسی بھی چیز کا شکار کرنا، اور حالت احرام میں، وہ حرم ہو یا حرم سے باہر ہو، چاہے مثلا یہاں سے کسی نے اپنے احرام باندھا ہے تو راستے میں وہ کسی چیز کو شکار نہیں کر سکتا. والاشارۃ الیہ، بلکہ اشارہ بھی نہیں کر سکتا. یہ کہ خود شکار نہیں کر سکتا، خود تو نہ کرے لیکن اشارہ کہ چلو وہ جناب چیز جا رہی ہے اس کو پکڑ، بھائی نہیں کر سکتا. احرام کی حالت میں آپ اشارہ نہیں کر سکتے. اور والدلالۃ علیہ، اشارہ بھی نہیں کر سکتے اور انڈیکیشن بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں احرام کی پابندیاں ہیں. اسی طرح خوشبو نہیں سونگھ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، جسم کے بالوں کو کھیڑ نہیں سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، اور بھی جو پابندیاں انشاءاللہ اپنے وقت پر ساری آ جائیں گی. ان تمام چیزوں سے کنارہ کش ہو جائے انسان، اور یہ واجب ہے. ان میں سے
تفصیل اپنے اپنی جگہ پر ہے. کوئی بھی عمل کیا تو دم واجب ہوگا، کیونکہ واجبات کے ترک سے دم لازم آتا ہے. یہ چیزیں واجب ہیں. میں نے پہلے عرض کر دیا، کچھ ان کی تفاصیل بھی موجود ہیں. تو ابھی تو ہم چونکہ مختصر باتیں عرض کر رہے ہیں. جب یہ ساری چیزیں ہو گئی تو پھر میں صرف جو ہے نا حج کا اور عمرے کا طریقہ عرض کروں گا. پھر اللہ نے زندگی دے تو ان چیزوں کی مزید ڈیٹیل بھی بیان ہوگی. اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.